السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ وہ ایک غلیظ سا شخص نظر آتا تھا۔ میں اس کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے دیکھ کر ہر ایک کو کراہیت سی محسوس ہوتی۔ بال اور ناخن بڑے ہوئے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، کسی بوجھ سے جھکے کندھے، انتہائی سرخ آنکھیں اور میلا کچیلا جسم لیے وہ شخص ٹرین میں نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ ایسے جوڑے ہوئے تھے جیسے وہ کسی سے معافی مانگ رہا ہو، کسی کے پاؤں پڑ رہا ہو اور جس سے وہ معافی مانگ رہا ہو وہ اس کے سامنے ہی کھڑا ہو۔ میری نظر اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، پر اس میں ایک بات ایسی تھی جو مجھے اس کی طرف بار بار دیکھنے پر مجبور کرتی تھی، اور وہ تھی اس کی سرخ آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون بہنا۔ میں حیران تھا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ اس شخص کی آنکھیں بجائے پانی کے خون بہاتی ہیں۔ یہ میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پہلے تو مجھے یہ اپنا وہم لگا، لیکن بعد میں جب ساری حقیقت مجھے پتہ لگی تو میں بھی اس بات سے متفق ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھوں سے خون ہی بہنا چاہیے تھا۔ میں اپنی نوکری کے ایک کام کے سلسلے میں لاہور جا رہا تھا۔ ٹرین پر سفر کرنا ہمیشہ سے ہی میرا پسندیدہ رہا ہے۔ میں اپنے لیے ایک برتھ اور ایک سیٹ ریزرو کروا چکا تھا۔ میرا تقریباً آدھے سے زیادہ سفر آرام سے گزر چکا تھا اور میں اپنی نیند بھی پوری کر چکا تھا۔ اب بچے تھے 2 گھنٹے جو مجھے جاگ کر ہی گزارنے تھے، سو میں بھی گھڑی کی سوئیاں گننے بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر تیزی سے بدلتے مناظر دیکھنے لگا۔ ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی۔ میں نے سوچا کہ نیچے اتر کر تھوڑا زمین پر بھی پاؤں لگانے چاہیے اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا چاہیے، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ مگر ٹرین نے بھی بہت بے صبری دکھائی اور فوراً سے پہلے روانہ ہونے کا ہارن بجا دیا اور مجھے خالی ہاتھوں ٹرین کی طرف بھاگنا پڑا۔ میں ابھی اپنے ڈبے میں داخل ہوا ہی تھا کہ میرے پیچھے ہی 20 یا 30 سیکنڈ بھی بعد ایک شخص بھاگتا ہوا ٹرین میں داخل ہوا، اور تب ٹرین کافی تیز ہو چکی تھی۔ میرے منہ سے نکلا، پاگل ہو گیا بھائی؟ اور جب میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو واقعی ایسا لگا تھا کہ وہ کسی پاگل خانے سے بھاگ کر ہی آیا ہے۔ میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور وہ شخص مجھ سے تھوڑے فاصلے پر نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے سب لوگوں کو ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا، لیکن کسی نے بھی شاید اس شخص کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے لگا شاید یہ اب نارمل ہے، کیونکہ اس کا حلیہ اور انداز تو یہی بتاتا تھا کہ وہ کوئی نارمل آدمی نہیں ہے۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ اس کی طرف نہ دیکھوں، لیکن اس کا دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے خون نے مجھے اس کو بار بار دیکھنے پر مجبور کر دیا، اور اس کی خون بہاتی آنکھیں دیکھ کر مجھے وہ رپورٹ یاد آ گئی جو میں نے ماضی میں کسی اخبار میں پڑھی تھی اور ایک جھوٹ سمجھ کر ہوا میں اڑا دی تھی۔ رپورٹ کچھ یوں تھی کہ دنیا میں ایک ایسی بیماری بھی ہے کہ آنکھوں سے آنسوں کے بجائے خون بہتا ہے، اور یہ بیماری اب تک پوری دنیا سے 5 لوگوں کو ہو چکی ہے۔ ان 5 لوگوں نے اپنا علاج کروانے کی بہت کوشش بھی کی، لیکن علاج تو دور، ڈاکٹر اس بات کا بھی پتہ نہیں لگا سکے کہ آخر ان لوگوں کی آنکھوں سے خون کیوں نکلتا ہے۔ یہ تو رپورٹ تھی جو میں نے پڑھی اور جھوٹ سمجھی، لیکن اب میں اپنی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو حقیقت میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ سب چیزوں سے مکر سکتے ہیں مگر حقیقت سے نہیں۔ میں اسے واقعی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں بار بار اس سوال نے سر اٹھایا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اس کی جو حالت تھی اس کی طرف ایک بار بھی دیکھنا کوئی گوارا نہ کرتا، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا اور میرے قدم اس کی طرف بڑھ گئے، اور میں اس کے پاس پہنچا تو وہ میرے پاؤں پڑ گیا اور رو رو کر بولنے لگا، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے ایک بار معاف کر دو تاکہ میں سکون کی موت تو مر سکوں۔ مجھے ایک پل چین نہیں ہے، میری روح بے قرار رہتی ہے، میری آنکھیں خون روتی ہیں۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میں اس کے اس طرح کرنے پر بوکھلا سا گیا تھا۔ میں فوراً پیچھے ہٹا اور خود کو سنبھالا۔ کچھ دیر کے لیے تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ شخص میرے پاؤں کیوں پڑ گیا ہے، لیکن
اپنی تمام ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے خود کو سنبھالا، اس شخص کے پاس جانے کی ہمت کی، اس کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ شخص ابھی بھی رو رہا تھا اور میں نیچے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں کو اور زیادہ قریب سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی سسکیوں کی آواز تھوڑی کم ہوئی تو میں نے پوچھا، بھائی صاحب سنیے، لیکن وہ مسلسل رو رہا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ زور سے رکھ کر بولا، بھائی صاحب کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ شخص پہلے ایب نارمل لگ رہا تھا، اب کسی پڑھے لکھے اور نارمل شخص کی طرح بات کرنے لگا۔ اس نے اپنا نام افراہیم بتایا اور وہ بولا، میں ایک امیر خاندان میں پیدا ہوا اور دنیا جہان کی تمام بری عادتیں مجھ میں پائی جاتی تھیں، حالانکہ میرے باپ نے مجھے اچھے اور مہنگے اداروں میں تعلیم دلوائی۔ میں نے اپنی جوانی میں ہر برا کام کیا، لیکن کرن کے ساتھ کی ہوئی اس ایک غلطی کی سزا آج بھی بھگت رہا ہوں۔ مجھے ایک پل چین نہیں ہے، میری آنکھوں سے خون نکلتا ہے، میں مرنا چاہتا ہوں پر ایسی موت سے ڈرتا ہوں جو اس حالت میں آئے کہ میری آنکھوں سے خون نکل رہا ہو اور کرن کی بد دعا میرے چہرے پر لعنت بھیج رہی ہو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، افراہیم ایسا کیا کیا تم نے کرن کے ساتھ؟ کون تھی وہ؟ افراہیم نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ کرن میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میں اس کے پیچھے تب تک پڑا رہا جب تک وہ مجھ سے دوستی پر راضی نہیں ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ سے ایسا ہی کیا تھا کہ لڑکیوں سے دوستی کرتا، پھر انہیں عشق کی جھوٹی کہانیاں سناتا اور بھاری بھاری شاپنگ کرواتا، اور جب وہ میرے جال میں پھنس جاتی تو میں اپنے دوست عمران کے ساتھ مل کر اسے بے آبرو کر دیتا، اپنے جسم کی آگ بجھاتا اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا۔ یہ بات ہمارے لیے محض ایک تماشا بن چکی تھی۔ اب تک ہم نے 2 لڑکیوں کو ساتھ ایسا ہی کیا تھا اور کرن ہمارا تیسرا شکار تھی۔ اس بار مجھے کرن کی طلب تھی۔ کرن کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے میں نے پھر سے وہی طریقہ اپنایا۔ کرن بہت سادہ لڑکی تھی اور دوسری لڑکیوں کی نسبت وہ زیادہ جلدی میرے عشق کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اسے کہیں گھمانا پڑا، نہ ہی کوئی شاپنگ کروانی پڑی، بس میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے سچا عشق کرتا ہوں، جلد اپنے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گا، اور پیار کی ہر وہ بات کی جس سے اسے لگتا کہ اسے مجھ پر اپنی جان وار دینی چاہیے۔ وہ واقعی مجھ پر جان نچھاور کرنے لگی، مجھے اپنا خدا ماننے لگی۔ مجھے اس کا جسم چاہیے تھا اور وہ سمجھی تھی شاید میں اس سے شادی کروں گا اور اسے عزت دوں گا، پر میرے نزدیک تو اس کی عزت لوٹنا ہی سب سے اہم بات تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ مجھ سے سچی اور پاک محبت کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس کی محبت کو روح کی نظر سے دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ اس کے جسم پہ ہی اپنی نظریں گاڑ کے رکھی تھیں، اور وہ تھی کہ مجھ پر اتنا اندھا یقین کیے بیٹھی تھی جیسے میں اس کی عزت کا محافظ ہوں اور اسے ہمیشہ پاک ہی رکھوں گا۔ اسے کیا خبر تھی کہ جسے وہ اپنا محافظ سمجھ رہی ہے اصل میں وہی اس کا راہزن ہے۔ میں جب بھی اس سے پیار کی باتیں کرتا تو وہ کہتی، تمہارے لیے میں سب کچھ کر جاؤں گی، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ ہمیشہ شادی پر زور دیتی اور میں ادھر ادھر کی بات کر کے شادی کی بات کو ہمیشہ ٹال دیتا۔ ہم راتوں کو موبائل پہ باتیں کرتے اور دن میں یونیورسٹی میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ ہمارے دن رات پیار بھری باتوں میں گزرتے تھے، اور جب کرن مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کرنے لگ گئی تب میں نے اپنا مقصد پورا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسے میں نے کہا کہ کرن، کیا تم میرے لیے کچھ کر سکتی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولی، ہاں کچھ بھی۔ میں نے فوراً کہا، مجھے اکیلے میں ملو گی؟ وہ تھوڑی ہچکچائی، لیکن میں نے پیار کا تیر چلا دیا اور کہا کہ میں تمہاری عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، تم میرا یقین کرو، میں تمہارا محافظ بنوں گا، تمہاری عزت ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میری باتوں اور جھوٹے وعدے پر یقین کر کے وہ مان گئی اور ملنے کے لیے شام کا وقت طے ہوا۔ میں نے کرن کو جگہ کا پتہ بتا دیا تھا۔ کرن شام کو وہاں رکشا پر پہنچ گئی۔ میں اور عمران گاڑی میں بیٹھے کرن کا انتظار کر رہے تھے۔ کرن میرے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی اور میں نے عمران کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ کرن میرے ساتھ اسی لیے مطمئن بیٹھی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ عمران جانتا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ کرن چپ چاپ میرے ساتھ گاڑی میں پیچھے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی۔
گاڑی اسٹیشن کے قریب پرانے ڈاک خانے پر جا کر رکی۔ میں نے کرن کو اترنے اور اندر چلنے کا کہا۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے پیچھے چلنے لگی۔ اندر پہنچتے ہی میرے اندر کے شیطان نے جوش مارا اور میں نے اپنے شیطانی روپ میں آ گیا۔ پھر 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر میں نے کرن کو زور سے پکڑ لیا اور عمران نے کرن کے منہ پر پٹی باندھ دی۔ کرن کو اس بات کی توقع نہیں تھی، اس لیے جب تک وہ سنبھلی تب تک ہم اسے باندھنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی باندھ چکے تھے۔ کرن کے منہ اور ہاتھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ مسلسل خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمران نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا اور پھر ہم دونوں نے زوردار قہقہے لگائے۔ کرن میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی انہونی دیکھ رہی ہو۔ وہ پھٹی آنکھوں سے بنا پلکیں جھپکے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمارا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ میں لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتا، پھر انہیں بھروسے میں لے کر اکیلا ملنے کا کہتا اور انہیں اپنے ساتھ اسٹیشن کے قریب پرانے ڈاکخانے کی اس عمارت میں لے آتا۔ اس تمام کام میں ہر بار میرے دوست عمران نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ یہ ڈاکخانہ اسٹیشن سے تھوڑے دور واقع تھا۔ یہ بہت سال پہلے بند ہو چکا تھا، لیکن اس کی عمارت کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا، جسے میں نے اور عمران نے اپنی ہوس مٹانے کا ڈیرا بنا لیا تھا۔ کرن کو اس بات کی ذرا بھی امید نہیں تھی کہ میں ایسے کروں گا۔ اس بیچاری کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا اور وہ بندے ہاتھوں اور نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر عمران نے مجھے آواز دی اور بولا، پہلے تو یا میں؟ میں ڈٹھائی سے بولا، تجھے پتا تو ہے، پھر کیوں پوچھتا ہے ہر بار؟ میں نے عمران سے کہا، تو چل باہر، میرے بعد پھر تیرا نمبر۔ وہ باہر جانے ہی لگا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میری بہن کا فون تھا، اس لیے مجھے اٹھانا پڑا۔ میری بہن کہہ رہی تھی کہ ڈرائیور آج چھٹی پہ ہے، ابو آفس میں ہے، مجھے کالج تم چھوڑ آؤ، جلدی آنا، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، میرا آج ٹیسٹ ہے، جلدی آؤ۔ مجھے اب جانا پڑا۔ عمران ابھی وہیں پر کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، عمران تو سنبھال اسے، میں بس آدھے گھنٹے تک آتا ہوں۔ میں تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتے گھر پہنچا۔ میری بہن گاڑی میں بیٹھی اور میں نے گاڑی کو اس کے کالج کی طرف تیزی سے ڈرائیو کرنا شروع کر دیا۔ میری بہن جلدی میں گاڑی کی میں پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اسی جگہ کرن بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات ابھرنے لگے۔ میں اپنی بہن کو دیکھتا تو مجھے کرن یاد آ جاتی، جسے میں عمران کے ہاتھوں دے کر آ گیا تھا۔ مجھے اپنی بہن کا اس جگہ بیٹھنا بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے جب پہلی بار احساس ہوا کہ جو کچھ میں دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کرتا ہوں، اگر وہ سب میری بہن کے ساتھ ہو جائے تو مجھ پہ کیا بیتے گی، اور ابھی تو وہ بھی کرن کی جگہ پر بیٹھی ہے، تو میرا خون کھول رہا تھا۔ میرا ذہن اب الجھنے اور بھٹکنے لگا تھا، اور اگلے ہی لمحے میرا ذہن مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میرے اندر موجود شیطان کہیں گہرائی میں سو چکا تھا، لیکن اب میرا ضمیر جاگ گیا تھا، جو مجھے مسلسل ملامت کیے جا رہا تھا۔ اب میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کرن نے نہ تو دوسری لڑکیوں کی طرح میرے پیسوں پر عیش کی تھی اور نہ ہی کوئی شاپنگ کی۔ اس نے بس مجھ سے پیار کیا تھا، بنا کسی مطلب کے، کسی غرض کے۔ اس نے مجھے اپنی عزت کا محافظ مانا تھا۔ اسے واقعی میری دولت سے نہیں بلکہ مجھ سے پیار تھا۔ وہ بس مجھے چاہتی تھی، سچے دل سے۔ میں اس کا غرور تھا، اعتبار تھا، اور اس غرور کو میں نے بڑی بے دردی سے اپنے پیروں تلے رون دیا تھا۔ اس کا اعتبار چکنا چور کر دیا تھا۔ مجھے اس کا محافظ بننا چاہیے۔ میں نے گاڑی کی رفتار کو مزید بڑھا دیا تھا، کیونکہ جو کام مجھے اب کرنا تھا، اگر اس میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو میں کبھی بھی اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کالج ڈراپ کیا اور جتنی تیز ممکن تھا گاڑی ڈرائیو کی اور ڈاک خانے پہ پہنچا، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں باہر دیوار کے پاس کھڑا تھا اور کرن کی مدھم سسکیوں اور چیخوں کو سن رہا تھا۔ اس کے منہ پر پٹی بندی ہونے کی وجہ سے اس کی ہر چیخ اسی کمرے میں دب کر رہ جاتی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ڈاک خانے میں خاموشی چھا گئی۔ عمران کپڑے پہنتے ہوئے باہر آیا اور باہر آتے ہی بولا، یار آج تو مزہ آ گیا سچ میں، پہلی بار میرا نمبر تجھ سے پہلے لگا ہے۔ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں خاموش رہا۔ میں عمران کو اس کے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہ کر پایا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر کچھ دیر پہلے میں یہاں ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، اور کرن یہاں آئی
بھی میری وجہ سے ہی تھی۔ سارا قصور تو میرا اپنا ہے، پھر میں عمران پر کس منہ سے ہاتھ اٹھاؤں؟ میں چپ چاپ کمرے کے اندر چلا گیا۔ کرن ایک طرف زمین پر بے سد پڑی ہوئی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا نام لے کر بھی اسے بلا سکوں۔ وہ بہت ہی پاک اور معصوم لڑکی تھی جو آج میری وجہ سے اپنی عزت گنوا بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا تو میری آنکھیں اس کے برے طرح کچلے گئے جسم سے ٹکرا کر شرمندہ واپس لوٹ آتی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کرن کے منہ سے پٹی کھولی، اس کی آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ میرا سر شرمندگی کے مارے نیچے جھک گیا۔ شاید وہ مجھ پر چیخنا چلانا چاہتی تھی، مجھے تھپڑ مارنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا اس نے۔ اگر وہ یہ سب کر لیتی تو شاید میں آج تھوڑا بہت ٹھیک ہوتا، پر اس نے تو میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کیا۔ وہ اٹھی اور بولی، میں نے تمہیں اپنا محافظ سمجھا تھا اور تم نے دیکھو میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں نے تمہیں پیار کیا تھا، سچا پیار، اور تمہیں بس میرے جسم سے محبت تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بولی، کہاں گئے تمہارے وہ وعدے؟ کہاں گئی تمہاری وہ قسمیں؟ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، اپنا سب کچھ تو تمہیں سونپ دیا تھا، پھر تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بس گردن جھکائے کرن کے الفاظ سن رہا تھا، اور پھر وہ بولی، میری بد دعا ہے تمہیں، اپنی زندگی میں ایک پل چین نہ آئے، تم ساری عمر تڑپتے رہو، کوئی تمہاری مدد کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ خدا کرے تم خون کے آنسو رو، جیسے آج تم نے میری آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، اور تمہارے آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ خدا کرے تم مرنا چاہو پر تمہیں موت نہ آئے، تمہیں موت ایسے آئے کہ تمہاری آنکھوں سے خون نکل رہا ہو، تمہارے پاس کچھ نہ ہو سوائے زندگی کے بوجھ کے، تمہارے پاس تمہارا کچھ نہ رہے، نہ تمہارے اپنے، نہ تمہاری دولت، کچھ بھی نہیں۔ یہ میری بد دعا ہے تمہیں۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں، میں ابھی بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اٹھی اور باہر کی جانب چل دی۔ اس کا رخ اسٹیشن کی جانب تھا۔ میں نڈھال قدموں کے ساتھ باہر آیا تو عمران نے پوچھا، کیوں بھائی، ایسے ہی جانے دیا تو نے اسے؟ ہم نے تو ابھی اس کی کوئی ایسی تصویر بھی نہیں بنائی جس سے ہم اسے بلیک میل کر سکیں۔ اس نے گھر جا کر بتا دیا تو؟ لیکن مجھے اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس کو کیا بتاتی ہے، کیا نہیں کرتی۔ میں تو گمسم چپ چاپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس شخص کی مانند کھڑا تھا جو اپنا سب کچھ ہار گیا ہو، جس کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہو، جسے وقت نے منہ کے بل نیچے گرایا ہو اور زمین میں گردن تک دھس چکا ہو۔ ٹرین اسٹیشن پر رکی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی آسمان سے کوئی بڑا سا پتھر میرے اوپر آ کر گر پڑے اور میں مر جاؤں۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ کرن ٹرین میں بیٹھی، ٹرین نے ہارن دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس شام میری آنکھوں نے کرن کو آخری بار دیکھا تھا، اور کرن پھر لاپتہ ہو گئی، اور کسی نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئی، اور نہ ہی کسی کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لیکن اس واقعے کے بعد میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ مجھے خوابوں میں کرن کی سسکیاں اور بددعائیں سنائی دیتی، اور دن میں وہ ایک ایک کر کے منظر میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا جو ڈاک خانے میں اس شام میری وجہ سے کرن کے ساتھ ہوا۔ میں آنکھیں بند کر لیتا، لیکن مجھے ہر طرف کرن ہی محسوس ہوتی۔ مجھے اس کی بددعا واقعی لگ گئی۔ میں بے چین رہنے لگا، ہر وقت تڑپتا، اپنا علاج مہنگے سے مہنگے ڈاکٹروں سے کروایا پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ نیند کی دیوی مجھ پر کبھی مہربان نہیں ہوتی تھی۔ میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا، دن رات روتا رہتا۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج گئیں، لیکن میرا کیا ہوا؟ کیا ہوا گناہ ابھی بھی تازہ تھا۔ میری آنکھیں اب سوکھ چکی تھیں، لیکن مجھے رونا پڑا، اور بہت رونا پڑا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ میری آنکھوں سے پانی کے بجائے خون بہنے لگا۔ میری زندگی عذاب بن گئی۔ میں اب بس مرنا چاہتا ہوں، لیکن مرنے سے پہلے کرن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ اسی ٹرین پہ روزانہ شام کو اسی وقت سفر کرتا ہوں۔ کاش کاش ایک بار مجھے دوبارہ سے کرن مل جائے اور میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں، اس کے سامنے خود کو آگ لگا لوں، ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں، کچھ بھی کر کے اس سے معافی مانگ لوں۔ میں اس سے شادی بھی کر لوں گا۔
پر وہ ایک بار مجھے ملے تو صحیح۔ میں خون کے آنسو رو رو کر تھک چکا ہوں، میں تڑپ تڑپ کے تھک چکا ہوں، مجھے اب مرنا ہے، مجھے سکون چاہیے۔ وہ میرے ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگا، تم کرن کو کہیں سے ڈھونڈ کر لا دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ ٹرین نے بریک لگانا شروع کر دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ لاہور کا اسٹیشن آ چکا ہے۔ مجھے اب ٹرین سے اترنا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو افراہیم کی گرفت سے آزاد کروایا اور کہا کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے تم اس سزا کے حقدار ہو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھا، اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے ٹرین سے نیچے اتر گیا۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں سے اسی وقت دو بڑے بڑے آنسو نکلے اور زمین پر جا گرے۔ پتہ نہیں وہ آنسو اس معصوم کرن کے لیے تھے یا شاید افراہیم نامی درندے کی موجودہ حالت دیکھ کر۔